السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو میں نے آپ کو پہلے پڑھایا اس سبق کو بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اور کچھ بچوں نے مجھے کام بھیجا تھا۔ ایک آپ کی چھوٹی سی بچوں شکایت ہے کہ کچھ بچے بھیجتے ہیں کچھ نہیں بھیجتے، تو دس از ناٹ گڈ۔ اور جن کچھ بچوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت پر نوٹ میں نے کہا تھا وہ لکھے، بہت اچھا لکھا، شاباش، ویل ڈن۔ اور میں آپ کا چیک کر کے بھیج تو دیتی ہوں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی نیٹ ورک پرابلم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بچے آپ لوگوں کا آ نہیں سکتا، ورنہ تو میں فوراً ہی چیک کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اپنا کام شروع کرنے سے پہلے ربی زدنی علما پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے میں نے آپ کو پارہ نمبر 23 پڑھا دیا تھا، اب پارہ نمبر 24 کا آغاز کر لیں اور پاؤ پاؤ کر کے روز اس پارے کو پڑھا کریں، ٹھیک ہے بیٹے؟ اور سورہ الفجر، سورۃ الفجر جو میں نے آپ سے کہا تھا وہ بھی روز پڑھا کریں۔ اور جو حفظ و ترجمہ کے لیے آیت الکرسی ہے، اس آیت الکرسی کو رات کو جیسے آپ لیٹتے ہیں تب پڑھ لیا کریں، اور ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں، ترجمہ یاد کریں، اور اس ترجمے کو پھر ایک بہن بھائی کو یا امی کو ابو کو سنا دیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے یہ ہوتا ہے بیٹے کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے، آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا، اور جب آپ کے ناظرہ ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ آپ کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بھی جو میں آپ کو پڑھاؤں گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہمارے یہ اس میں انہو لکھا گیا، انہا لکھنا تھا، یہ کمپیوٹر کا تھوڑا سا بچے ہو گیا۔ یہ مشاہیر اسلام، آپ کو ابتدائی تعارف میں نے بتا دیا تھا کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری صاحبزادی ہیں، اور ان کے بارے میں آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب جو ہے وہ زہرا ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے بارے میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی خواتین میں سے افضل ترین ختیجہ، فاطمہ، مریم اور آسیہ ہیں۔ اس کے علاوہ تمام جنتی عورتوں کی سردار بھی آپ کو کہا گیا ہے، ایک اور حدیث میں آپ کو سیدۃ النساء اہل جنت بھی کہا گیا ہے۔ ان کی پرسنالٹی، ان کی سیرت کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ بہت ہی تحمل مزاج خاتون تھیں، حق پرست تھیں، اور بہت محنتی عورت تھیں، بہت خوبصورت عورت تھیں، اور ان کی نکاح کے بارے میں آج آپ کے ساتھ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کیسے ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے جو ان کی پرورش کی گئی وہ بارگاہ رسالت میں ہی پرورش ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیغام نکاح پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خاموشی کو کیا رضامندی سمجھ کر قبول فرما لیا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے اپنی زرہ بیچ کر مہر ادا کیا۔ مہر وہ رقم ہوتی ہے جو نکاح کے وقت مقرر کی جاتی ہے، اور وہ دولہا نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ نیز شادی کے سامان اور گھر کی ضروری اشیاء کا بھی انتظام کیا، یعنی یہ سارے انتظامات جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اپنی زرہ بیچ کر کرتے ہیں، مہر ادا کرتے ہیں، اور کیا کام کرتے ہیں؟ شادی کا سامان خریدتے ہیں، اس کے علاوہ گھر کی ضروری اشیاء جو ہیں وہ خریدتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ آ گئی بچوں آپ کو کہ پہلے جب اگر کویسچن آتا بھی ہے تو آپ لوگوں نے اسے کس طریقے سے لکھنا ہے، کہ سارا جب آپ کو یہ کچھ بچوں کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت پر، تو اس میں جب آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پر نوٹ لکھیں گے بیٹے، تو آپ لوگوں نے ان کا ابتدائی تعارف بتانا ہوگا، پھر ان کے نکاح کا، ان کے طرز زندگی کا ہیڈنگز کے ساتھ، پھر ان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جو محبت تھی خصوصی، اس کا کچھ حصہ بتانا ہوگا، جس میں آپ انہیں ان کے کچھ یہاں اس میں بہت اچھے طریقے سے 78 پیج پر دیے گئے ہیں کچھ واقعات، وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا کی اولاد کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، ان کی مثالی حیا کے بارے میں بتانا ہے، پھر ان کی وفات کے اور تدفین کے بارے میں بتانا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کچھ نہ کچھ یاد بھی کرنی پڑے گی، اور آپ کے کچھ اس میں کویسچنز ہیں وہ بھی بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے تو وہ انتہائی سادگی سے انجام پاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر خصوصی طور پر ان کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں۔ اب آ گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا طرز زندگی۔ تو یہ آپ لوگوں کا کویسچن نمبر 2 بنتا ہے، یعنی کویسچن نمبر 1 کا بے جز بنتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا طرز زندگی کیسا تھا۔ تو اس کو بھی آپ ایک دفعہ لکھ لیجئے گا، اور اسے لکھنے کے بعد اپنے پاس ہی آپ لوگوں نے رہنے دینا ہے، کسی شیٹ پر یا کسی کاپی پر لکھیں گے تو جب آپ کالج آئیں گے تو تب آپ کا یہ چیک کر لیا جائے گا۔ ابھی آپ نے اس کو مجھے سینڈ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یا بار بار آپ لوگ پھر میسیجز کرتے ہیں تو آپ کو بات غور سے سنا کریں اور پورے لیکچر کو سنا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ وہی بات بار بار لکھی گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا طرز زندگی جو ہے وہ ہیڈنگ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہایت سادہ اور پرمشقت زندگی بسر کی۔ پرمشقت کا مطلب ہوتا ہے محنت سے، بہت محنت کی انہوں نے اور اس طرح زندگی گزاری۔ سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا گھر کے تمام کام جو ہیں وہ خود سر انجام دیتی تھیں، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ملازمہ جو نہیں تھی، یہاں تک کہ چکی بھی خود پیستی۔ اب چکی کس لیے ہوتی ہے؟ چکی آٹا گندم پیسنے کے لیے ہوتی ہے، یعنی جو گندم کو وہ چکی میں پیستی ہیں، اور یہ بڑی مشکل کام ہوتا ہے، اس میں ہاتھوں پر چھالے بھی پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کیا کرتی تھی کہ چکی بھی خود پیستی ہیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں آبلے پڑ جاتے تھے۔ آبلے وہ جو چھالے سے نہیں ہوتے ہیں وہ پڑ جاتے تھے۔ گھریلو ذمہ داریوں میں آپ نے مدد کے لیے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ مجھے ایک لونڈی چاہیے، یعنی ایک لونڈی کا مطالبہ کرتی ہیں حضرت فاطمہ سیدۃ النساء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں جو لونڈی اور غلام سے بہتر ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں میرے پیارے ابا جان فرمائیے وہ کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ جب رات کو آرام کرنے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ لونڈی یا غلام سے بہتر ہیں۔ دیکھیں حضرت فاطمہ کتنی محبوب بیٹی تھی ہمارے پیارے نبی کی، اپنے سارے کام خود کر رہی ہیں، اور جب وہ کسی لونڈی کا مطالبہ کرتی ہیں تو ہمارے پیارے نبی جو ہیں انہیں نصیحت فرماتے ہیں کہ آپ لونڈی یا غلام سے بہتر یہ کام کر لیا کریں، جب آرام کرنے لگیں تو آپ 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ 33 بار، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اصرار کرنے کی بجائے، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے انتہائی سعادت مندی سے، انتہائی فرما برداری سے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں۔ تسبیح کے یہ کلمات تسبیحات فاطمہ کے نام سے معروف ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا ہمیں بھی کہ آپ تسبیحات فاطمہ پڑھیں، تو اس وقت ہم نے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اور انہیں ہم تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں انہیں؟ تسبیحات فاطمہ، جو کہ 33 بار سبحان اللہ ہے، 33 بار الحمدللہ ہے اور 34 بار اللہ اکبر ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس واقعے کو بھی اپنے ذہنوں میں یاد رکھنا ہے۔ اپنی محبوب ترین بیٹی کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال و دولت یا آسائشات کو پسند نہیں فرمایا۔ گویا حقیقی محبت کا پیمانہ یہ نہیں کہ جس سے محبت ہو اس کے قدموں میں تمام دنیاوی نعمتیں ڈھیر کر دی جائیں، بلکہ یہ آپ کو محبت کا تقاضا بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، کہ محبوب ہستی کی آخرت سنوارنے کے لیے حتی المقدور کوشش کی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادات و اطوار میں، حلیے میں اپنے والد محترم سے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشاہبت رکھتی تھیں۔ مشاہبت کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سے ملتی تھیں،
نیز بے حد سخی اور فیاض تھیں. سخی وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس کو تقسیم کر دیتا ہے ضرورت مندوں میں. فیاض بہت زیادہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی جو ہیں، آج جو ٹاپک تھا وہ سمپلی میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کے بارے میں آپ کو بتایا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، اور اس کا ہی میں نے سوال کرنے کے لیے آپ کو کہا کہ اس کا سوال کرنا ہے. اب آپ اس کے جب سوال کریں گی تو اس کی ہیڈنگز یوں بنائیں گی کہ سب سے پہلے ویسے آپ ایک چھوٹا سا مختصر سا سوال یہ بھی بنا لیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کیسے اور کن کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چھوٹا سا کویسچن، یہ بک کے اوپر ہی رہنے دیں بے شک، اور اس کو اسی طریقے سے آپ لکھ دیں گے، جو کہ 1 2 3 4 لائنز پر مشتمل ہے. وہ پیج نمبر آپ کا 77 ہے. اس کے بعد جو آپ کا میں نے پہلے کویسچن کا جو اس کا سوال بولا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا طرز زندگی کیسا ہے، تو وہ آپ شروع سے ایک لائن لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ لکھ دیں گی، اس کو بے شک ہیڈنگ دے کر لکھیں، اور پھر تسبیحات فاطمہ جو ہیں ان کو بڑا بڑا کر کے لکھیں، اور مارکر کے ساتھ جو ہے ان کو بہت خوبصورت طریقے سے لکھنا ہے. اور پھر یہ اپنی محبوب ترین بیٹی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ایک ہیڈنگ بنا دیں، اس کو پھر یہ 3 4 لائنوں میں بیان کر دیں. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کا ایک اور سوال بھی آ جاتا ہے، یہ لیکن کافی زیادہ بڑا سوال بن جاتا ہے، اور وہ آپ کا جیم کا بن جاتا ہے. وہ ابھی میں نے آپ کو پڑھایا تو نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ اگلے منڈے تک آپ کو وہ میں کام کروا دوں گی. اس میں آپ نے یہ کام جو ہے کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم مختصر سوالات کی طرف آتے ہیں تو کویسچن نمبر 2 میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث لکھیں. تو اس کے لیے آپ لوگ پیج نمبر 78 پر آئیں ذرا، اور اس پر آپ کا یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک موقع پر، یعنی پہلا پیراگراف چھوڑ دینا آپ لوگوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے خصوصی محبت ہے. اس کا پہلا پیراگراف چھوڑ کے یہاں پر دوسری طرف لکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی تمام اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی یوزینی ما ازاحہ ویریبنی ما ارابحہ. اس کا ترجمہ ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے اذیت دے، اذیت مین کہ جو چیز انہیں تکلیف دے اس سے مجھے اذیت ہوتی ہے، اور جو بات اسے پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے. یہ فضیلت ہے ہمارے پیارے نبی کی بیٹی کی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی. اور یہ دیکھیں اس کے لیے آپ کو یہ ایک ہی حدیث لکھنی ہے، اور کیونکہ مختصر ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ 3 نمبر کا سوال ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا کویسچن نمبر 2 کا بے ہے، لانڈی طلب کرنے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی. تو اس کے لیے 78 پیج کے سب سے پہلا پیراگراف جو تھا وہ پورے کا پورا اس میں آپ نے بیان کر دینا ہے کہ، اور یہ 33 بار تسبیحات فاطمہ کا بھی لکھ دینا ہے. اس طرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہوگا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹے. اس طریقے سے آپ کا ایک اور کویسچن کمپلیٹ ہو جائے گا. ایک اور بات کیپ ان یور مائنڈ کہ آپ لوگوں نے مجھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت پر نوٹ قلم بند کر کے بھیج دیا تھا لکھ کر. اس کے علاوہ آپ نے مجھے کوئی کویسچن نہیں بھیجنا ہے، وہ آپ نے اپنی کاپیز پر کر لینا ہے. وہ جب انشاءاللہ جلدی آپ کے کالج اوپن ہوں گے تو انشاءاللہ میں وہ چیک کروں گی. ٹھیک ہے بیٹے. اب آ جاتے ہیں اس کا تیسرا سوال. ابھی ہم نے پڑھا تو نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے سرگوشی میں کیا گفتگو فرمائی تھی. تو وہ بھی آپ کو میں پڑھا دوں گی، تو اس کے بعد ہی اس کا جواب بھی جو ہے وہ بتایا جائے گا. اس کے علاوہ آپ اگلے پیج 80 پر آ جائیں، یعنی اس میں سے جو جیم ہے اس کا جو ہے میں آپ کو ویسے جواب بتا ہی دیتی ہوں، 78 پیج پر ہی ہے. اور
اس میں آپ سب سے آخری پیراگراف میں دیکھیں گے، اور یہ آپ تقریباً 1 2 6 لائنوں پر مشتمل ہے. اس کا جواب جو ہے وہ آپ یہاں سے لکھیں گے. اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ تو مشہور زہرا تھا، اور آپ کے کچھ اور بھی القابات ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا ہے. تسبیحات فاطمہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائیں، وہ آپ نے لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنی اس کا جو ہے آبجیکٹیو ورک، یہ اس کے اوپر ہی کر لیا کریں. اس کو بھی ایک دفعہ میں دیکھ لیتی ہوں کہ جو میرے پاس بک ہے اس میں کویسچن نمبر 3 ہے کہ مناسب الفاظ کے ساتھ خالی جگہیں پر کیجیے. پہلا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا طرز زندگی ڈیش تھا، نہایت سادہ تھا. تیسرا ہے کہ دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر اونٹ کی اوجڑی ڈیش نے رکھ دی تھی، تو وہ عقبہ بن معید تھا. پہلے پیج پر اس کا جواب ہے. پھر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بے مثال بیٹوں کے نام کے نام حسن اور حسین ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کتنے ماہ بعد ہوا؟ 6 ماہ بعد ہوا. یہ تقریباً آپ کی فل ان دا بلینک سے 5 ہیں، اور یہ آپ نے اسی بک کے اوپر ہی کر دینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا نمبر پر آپ کا کویسچن ہے کہ غلط درست کے بارے میں بتانا ہے. تو یہ صرف 3 ہی ہیں، اور یہ آپ خود سوچیں کیا ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے انتہائی پر مشقت اور سادہ زندگی بسر کی. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کو کیسے کرنا ہے، اور کیا ہونا چاہیے اس کا آنسر. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال بیٹے عطا فرمائے، اس کا بھی آپ کو آنسر پتہ ہونا چاہیے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال جو ہے وہ صبح کے وقت ہوا، یہ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا وصال جو ہے وہ کس وقت ہوا تھا. اس کے بعد آپ کا کویسچن نمبر 5 آ جاتا ہے، جس میں آپ نے صحیح کا انتخاب کرنا ہے. نمبر 1 ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں. اب اس میں 4 دیے ہوئے نام. پہلے پر حضرت سودا رضی اللہ عنہ، بے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، تیسرے پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ، اور حضرت ام سلمہ. اب ہم نے جو سارا پڑھا ہے اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے. پھر تسبیحات فاطمہ نمبر 2 میں آ جاتا ہے میں سبحان اللہ کے کلمات پڑھے جاتے ہیں 23 مرتبہ، 33 مرتبہ، 31 مرتبہ یا 32 مرتبہ. کتنی بار پڑھے جاتے ہیں؟ 33 مرتبہ. اس کے بعد آ جاتا ہے جنتی خواتین کی سردار ہیں، یہ تیسرے نمبر والی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. بے پہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام. تو اس میں کون ہے جنتی خواتین کی سردار؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس کا کریکٹ آنسر ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ماہ شوال میں، ماہ رمضان میں، ماہ رجب میں، یا ماہ محرم میں. ماہ بولتے ہیں مہینے کو، ٹھیک ہے نا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال جو ہے وہ ماہ رمضان میں ہوتا ہے. اس کے بعد نمبر 5 پر آ جاتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی لونڈی عطا فرمائی، یا دولت عطا فرمائی، زمین عطا فرمائی، یا ذکر الہی کی ترغیب دی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو ذکر الہی کی ترغیب دی. ٹھیک ہے. ان سب کو آپ نے جو آبجیکٹیو ہے کاپی بک کے اوپر ہی رہنے دینا ہے، اور ڈونٹ سینڈ می، اور اسے بس کرنا ہے سارے کام کو. کل انشاءاللہ منڈے والے دن میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فاطمہ سے خصوصی محبت کے فضائل بتاؤں گی، ان کی اولاد کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی، اور اس کے علاوہ ان کی جو مثالی حیات تھی اور وفات اور تدفین کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے. اور ان کو ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ جیسے ہی کالج کھلیں گے تو آپ کے ٹیسٹ بھی لیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے فوراً آپ کے پیپرز بھی ہو جائیں. تو کچھ اچھے طریقے سے اپنی تیاری جو ہے وہ رکھیں. ویسے بھی گھر میں فارغ رہ کے کرنا کیا ہے، آپ لوگ اچھے طریقے سے پڑھا کریں، اور نماز کی پابندی ضروری ہے وہ کیا کریں. اور آج جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تسبیحات فاطمہ یقیناً آپ کی والدہ محترمہ بھی پڑھتی ہوں گی، آپ لوگ بھی یہ پڑھنے کی بھرپور کوشش جو ہے وہ کیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کے کوئی مسائل جو ہیں وہ پیش نہ آئیں. اور آپ لوگوں نے آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اور کوشش کرنی ہے کہ
اپنے سارے کام جو ہے وہ خوبصورت انداز میں کریں، نماز کی پابندی کریں، اور میرے لیے بھی خصوصی قسم کی میری صحت کے لیے بھی دعا کریں، ٹھیک ہے بچوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور اچھے بچوں کی طرح جیسے کام کرتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔